السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز نہیں آئی۔ لگتا ہے آپ ابھی تھک گئے ہیں، جبکہ ہمارے مہمان خصوصی تو میرے بعد تشریف لائیں گے اور خطاب تو ان کو ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کو ان کو سننے کا مزہ بھی آئے گا، اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں اپنا وقت حضرت کے لیے چھوڑوں گا۔ صرف مختصر سی بات، عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان اور عمل صالح والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ ہم نے نماز ادا کی، اللہ رب العزت کے اس پاکیزہ گھر میں تشریف فرمائے ہیں۔ یہ بہت بڑی عظمت کی بات ہے اور بہت بڑے مرتبے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اپنی خصوصی فضل اور کرم سے یہ عنایت فرمایا ہے۔ تو ایک تو اس بات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اور صرف ایمان والے ہی نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور صرف امتی ہی نہیں بلکہ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں۔ وہی عاشق ہیں کہ نہیں ہیں؟ عاشق وہ ہوتا ہے جس کی جھلک سے، گفتار سے، کردار سے، صورت سے، سیرت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے۔ تو آپ میں سے جن حضرات نے ماشاءاللہ اپنے چہروں کے اوپر داڑیاں سجائی ہوئی ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے کہ نہیں ہے؟ جنہوں نے سفید کپڑے پہنے اس نیت سے کہ یہ ہمارے نبی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے، بھائی یہ عشق کی علامت ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے اپنے سر پہ عمامہ سجایا، ٹوپی رکھی اس نیت سے کہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، تو بھائی یہ عشق ہے کہ نہیں ہے؟ جس نے اپنی زندگی میں یہ جانا کہ میرے نبی اپنوں کا بھی خیال کرتے تھے، دوسروں کا بھی خیال کرتے تھے، رشتہ داروں سے بھی بلائی کرتے تھے، دشمنوں کے لیے بھی اپنے پر بچھائے رکھتے تھے، بھائی اس نہج پہ اس نے چلنے کی کوشش کی، تو یہ عشق ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی تو عشق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی عاشق بنا دے، ٹھیک ہے نہیں؟ صرف عشق کا دعویٰ نہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ عشق کی کچھ جھلک ہمارے اعمال میں نظر آنی چاہیے۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ جو میرے خیال سے ہماری زندگی کے لیے، ہماری زندگی کو بدلنے کا انشاءاللہ سبب بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے تھے، دشمنوں کا بھی خیال رکھتے تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبتیں جڑیں، ماں کی ہوئی، والد کی ہوئی، چچا کی ہوئی، تایا کی ہوئی، اولاد کی ہوئی، ان نسبتوں کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خیال رکھا اور ایسی مثالیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں کہ اگر آج ہم ان کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں تو میرے دوستو ہماری زندگی آسان ہو جائے گی اور ہمارے لیے یہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جن صفات حمیدہ سے نوازا، وہ بدرجہ اتم، بدرجہ اکمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی۔ مثلاً قرآن کریم نے سخاوت کا حکم دیا ہے۔ اگر سخاوت کی کوئی عملی مثال اگر ہم دینا چاہیں تو وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ قرآن کریم نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے۔ اگر حضور کی زندگی کی طور مثال پیش کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ مثلا صلہ رحمی کے بارے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدائش کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے والی ایک باندی تھی جس کا نام سویبہ تھا، سویبہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں رہے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خدمت ایسے ہی کرتے تھے جیسے اپنی ماں کی خدمت کی جاتی ہے۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں تھی، اور بہت زیادہ دودھ حضور نے پیا بھی نہیں، کچھ چند دنوں کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں تشریف لے گئے
اور وہاں ان کی پرورش ہوئی۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور کی صلہ رحمی کی مثال اتنی عظیم کہ جس وقت حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے جو قافلے مکہ آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آنے والے قافلوں کو اپنی ماں سویبہ کے لیے ہدایہ دیتے تھے، ہدیہ دیتے تھے، ان کے لیے ضرورت کی چیزیں بیچتے تھے اور یہ پیغام دیتے تھے کہ میری ماں سویبہ موجود ہے، ان کی خبرگیری بھی کرنا اور یہ میرا ہدیہ ان تک پہنچا دینا۔ اور پھر اس سے بھی عجیب بات کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع کے اوپر مکہ میں داخل ہوئے، تو یہ وہ موقع تھا جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار 10,000 صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تلوار اور تیر ان کے ہاتھ میں تھے، ایک مسلمانوں کی بڑی جمعیت فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہو رہی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان فاتحین کے سردار تھے، ان فاتحین کے شہنشاہ تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان فاتحین کی قیادت کر رہے تھے، اور یہ ایسا موقع تھا کہ یہ اسلام کی فتح تھی، یہ باطل کے مٹنے کا دن تھا، یہ وہ دن تھا جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی چابیاں دی گئیں، یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے گھروں کے دروازے بند کر کے امن حاصل کرنے کے لیے دروازوں کی چوکھٹوں کے ان کو بند کر کے یہ اعلان کر رہے تھے کہ آج کے بعد ہماری حضور سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اسلحہ اٹھایا تھا انہوں نے اپنے اسلحے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ یہ ایسا خوشی کا موقع تھا کہ اس خوشی کے موقع کے اوپر آدمی بڑی بڑی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے، بڑی بڑی خوشیاں بھول جاتا ہے، بڑی بڑی اچھی چیزیں بھول جاتا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں داخل ہوئے، صحابہ کہتے ہیں حضور نے جس وقت سب سے پہلی شخصیت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا کہ میری ماں سویبہ کے بارے میں بتاؤ وہ کہاں ہے۔ سویبہ تو بتانے والوں نے بتایا یا رسول اللہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ حضور غمزدہ ہوئے، اور انہی سویبہ کا بیٹا تھا مسرور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بتاؤ میرا جو رضائی بھائی مسرور ہے وہ کہاں ہے۔ دوستو لمبی بات نہیں کروں گا، صرف اس واقعے کو اپنے دل و دماغ کے اوپر نقش کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریے، اور پھر سوچئے ہمیں بھی اپنے گریباں میں دیکھنا چاہیے ہم اپنوں کا کیا سلوک کرتے ہیں، ہم اپنوں کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں۔ بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، زندگی ختم ہو کے موت آ جاتی ہے، کوئی اس کو بھائی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت ہے جو ہمیں رضائی رشتہ داروں سے بھی جوڑ رہے ہیں۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ آپ حضرات کا بھی بہت قیمتی وقت ہے، میں بہت ہی ممنون ہوں اپنے اس نوجوانان اہل سنت چیڑ کا کہ جنہوں نے ماشاءاللہ بہت محنت کر کے آج یہ خوبصورت پروگرام سجایا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس سے محظوظ بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ دین کی باتیں لے کر کے بھی جائیں گے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو آپ کے سامنے یہ ایک واقعہ پیش کیا ہے، تو انشاءاللہ یہ یاد رہے گا کہ نہیں یاد رہے گا؟ اس کے اوپر عمل بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔